بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ اپنی ماں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو اطلاع وہ اس کو دے رہی تھی وہ کوئی چھوٹی اطلاع نہیں تھی۔ وہ بے یقین لہجے میں بولا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا امی، میری پرسوں ہی دلاور ماموں سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کی امی روتے ہوئے بولی تھی، ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے یاور، ہمیں جلد سے جلد بھائی صاحب کے پاس پہنچنا ہوگا۔ ان کے پاس صرف دلربا ہی ہے، اور تم جانتے ہو وہ کتنی معصوم اور بھولی بھالی ہے۔ ہسپتال میں وہ کس طرح نظام سنبھال رہی ہوگی، یہی سوچ کر مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ جبکہ وہ اپنی ماں کو فوراً ہی اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا، آپ پریشان نہیں ہوں، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ بابا کو اطلاع کریں، میں گاڑی تیار کرواتا ہوں۔ وہ جلدی سے بول کر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا باہر کی طرف گیا تھا اور فوراً ہی ڈرائیور کو گاڑی لگانے کا حکم دیا تھا۔ پریشانی حد سے سوا تھی۔ اگر اپنے ماں باپ کے بعد اس نے کسی کو دل سے چاہا تھا تو وہ دلاور ماموں ہی تھے، جن کے لیے اس کی جان بھی حاضر رہتی تھی۔ وہ محض ایک فون کیا کرتے تھے اور وہ گاؤں کے تمام تر معاملات کو ایک طرف رکھ کر شہر پہنچ جاتا تھا اور ان کی ہر پریشانی کو دور کر دیا کرتا تھا۔ مگر آج جو اطلاع اسے ملی تھی وہ اس کا سکون برباد کر چکی تھی۔ وہ پورے گاؤں کا اکلوتا سردار تھا، کئی لوگ اس کے آگے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ جو حکم دے دیا کرتا تھا اس کی پاسداری کرنا ہر ایک پر فرض ہو جاتی تھی، اور جو شخص اس کی حکم کی پاسداری نہیں کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، اور اس پر لازم ہوتا تھا کہ وہ سزا ہر حال میں مانے۔ وہ دیکھنے میں بلا کا پرکشش مرد تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود، مگر وہ بلا کا خود سیل تھا۔ کھڑی ناک، مونچھوں تلے اور نابی لب ہر وقت سنجیدگی میں ڈھلے رہتے تھے۔ بہت کم وقت ہوتا تھا جب وہ مسکرایا کرتا تھا۔ اس کی اماں فوراً ہی باہر آ گئی تھیں اور وہ ان کے ہمراہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ گاؤں سے شہر کا راستہ تقریباً 6 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، اور اس نے گاڑی اتنی تیزی سے ڈرائیو کی تھی کہ وہ تقریباً 2.5 گھنٹے میں ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ نیچے زمین پر بیٹھی دلربا بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے ہی لپکا تھا۔ اپنے سامنے اپنی پھپھو کو دیکھ کر دلربا کی جان میں جان آئی تھی، اور وہ ان کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ وہ اس کی پیٹھ سہلا کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دلربا کی حالت کافی ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ وہ محض 16 سال کی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے اسی سال میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا۔ رزلٹ آنے میں کچھ دن باقی تھے۔ کہنے کو وہ محض 16 سال کی تھی، مگر قدرت نے اس کو بلا کا حسین بنایا تھا۔ دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت، ملائی جیسی جلد، خوبصورت غزالی آنکھیں جنہیں ہر وقت وہ کاجل سے سجا کر رکھتی تھی، چھوٹی سی ناک جو اس پہر ہونے کے باعث لال سرخ ہو رہی تھی، قدرتی گلابی گال، پنکھڑیوں کی مانند خوبصورت ہونٹ۔ وہ لڑکی پرستان کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کوئی زمین پر معصوم فرشتہ بھیج دیا ہو۔ سر پر دوپٹہ جمائے وہ پھپھو کے گلے لگی بے تحاشا رو رہی تھی۔ یاور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا، گڑیا پریشان نہ ہو، اللہ پاک بہتر کرے گا، انشاءاللہ ماموں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بول کر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ان سے تمام تر معلومات حاصل کرنے لگا تھا۔ جبکہ ڈاکٹر تمام تفصیل بتانے کے بعد فوراً ہی دلاور ماموں کا پیغام اس تک پہنچا چکے تھے کہ وہ محض ایک نام مسلسل پکار رہے ہیں۔ یاور بے ساختہ بولا تھا، کس کا نام پکار رہے ہیں؟ جبکہ ڈاکٹر کچھ سوچنے والے انداز میں بولے تھے، آئی تھنک یاور کر کے کسی کو بار بار وہ ملنے کے لیے یاد کر رہے ہیں۔ آپ فوراً یاور نامی شخص کو بلائیں تاکہ وہ ایک بار ملاقات کر لیں۔ جبکہ اس کا دماغ ٹھنکا تھا اور وہ فوراً بولا تھا، میں ہی یاور ہوں، مجھے بتائیں مجھے کہاں جانا ہے۔ انہوں نے ICU اور روم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جبکہ وہ تمام باتوں کو مسترد کیے سیدھا ICU روم میں داخل ہوا تھا۔ چند پل کے لیے ان کی حالت کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قدموں تلے جان نکل گئی ہو،
دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے دلربا کا معصوم چہرہ آیا تھا۔ دلاور ماموں کے علاوہ اس لڑکی کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ماں کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا اور ددیال میں صرف ایک پھپھو تھی۔ ننیال تو جیسے تھا ہی نہیں۔ وہ قدم پا قدم چلتا ہوا دلاور صاحب کے پاس آیا تھا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انہیں پکارا تھا، ماموں کیا ہوا آپ کو؟ ہوش کریں۔ اس کی آواز سن کر جیسے دلاور صاحب کی جان میں جان آئی تھی۔ انہوں نے موندی موندی آنکھیں کھول کر سامنے کی طرف دیکھا تو پریشان سا یاور ان پر ہی جھکا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو رہا تھا اور ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، دلاور ماموں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی دلاور ماموں نے یاور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تکلیف دہ انداز میں بولے تھے، یاور، میں صرف اللہ کے بعد تمہاری ذات پر اپنی بیٹی کے حوالے سے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں تم سے ایک بہت بڑی مانگ رکھنے والا ہوں، لیکن مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم ایک مرتے ہوئے کی امید کو نہیں توڑو گے۔ جبکہ وہ تڑپ کر ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ماموں ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ اس کے لہجے کی تڑپ ہی دلاور صاحب کو سکون پہنچا گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مزید شدت سے بولے تھے، میں جانتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے، مگر میں اپنی زندگی میں اپنی اکلوتی بیٹی دلربا کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ آخری خواہش پوری کر دو، میں تمہارا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ ان کی آواز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ان کی بات سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وہ ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر اسی پل پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی تھی، بھائی صاحب آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی دلربا کی شادی اپنے بیٹے یاور سے کراؤں گی، لیکن آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے تب۔ میں اس طرح کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ جبکہ دلاور صاحب ایک بار پھر ہاتھ جوڑ گئے تھے اور منت کرنے والے انداز میں بولے تھے، خدا کے لیے یاور، سب رشتے اپنی جگہ، لیکن ایک شوہر کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ میں صرف اور صرف تم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے بھائی کے بچے بھی ہیں، لیکن میں نے صرف اور صرف تمہیں یاد کیا ہے۔ میری بات کا مان رکھ لو، میری دلربا سے شادی کر لو، وہ تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گی، بلکہ ایک اچھی بیوی بن کر دکھائے گی۔ وہ مزید کچھ کہتے، اس سے پہلے ہی ان کا سانس بری طرح سے اکھڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ہی سب کو دور کر دیا تھا اور جلدی جلدی ٹریٹمنٹ کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ماں بیٹے بری طرح سے ہلکان ہو گئے تھے، جبکہ یاور تہیا کر چکا تھا کہ وہ ابھی کے ابھی نکاح کر لے گا، کیونکہ جو حالات اس کو نظر آ رہے تھے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ چند ہی پل بعد ڈاکٹر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا اور یاور کو دیکھتے ہوئے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنی ماں کو وہیں ٹھہرنے کا بول کر وہ ICU روم سے باہر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اس کی نگاہیں دلربا کے وجود سے ٹکرائی تھیں، جو آنکھیں بند کیے قرآن کی آیتیں پڑھ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ان کے کیبن میں چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر جو خبر ڈاکٹر صاحب نے اس کو دی تھی وہ سن کر چند ثانیے کے لیے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ دلاور صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، وہ جلد بتدیر اس دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں، اسی لیے اگر وہ خواہش کر رہے ہیں تو بہتر ہے ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے تاکہ آپ بھی سکون محسوس کریں اور ان کی روح بھی سکون سے پرواز ہو جائے۔ ڈاکٹر کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ دلاور ماموں کو اپنے ہاتھ سے ہی کھو دے گا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ وہ ایک کٹھور مرد تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ایسی ایسی سزائیں دی جاتی تھیں کہ اگلے کی روح کانپ جائے، مگر وہ محض مسکرا کر یہ تمام کارنامہ دیکھا کرتا تھا۔
لیکن آج جب معاملہ اس کے ماموں کا آیا تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور فوراً ہی فون نکال کر مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کیا تھا۔ وہ اپنا پچھلا سب بھول گیا تھا کہ وہ کیا مرتبہ رکھتا ہے اور کون ہے، اس کے ہر کام کو کس طرح نوٹ کیا جائے گا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کر کے وہ باہر کوریڈور میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کی بات مسلسل اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ دلاور ماموں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اور یہ بات اس کو سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد مولانا صاحب اور اس کے گارڈز جو بطور گواہ شامل ہونے والے تھے وہ سب کوریڈور میں آ گئے تھے۔ یاور نے کھڑے ہو کر مولانا صاحب کا استقبال کیا تھا اور ان کے ہمراہ ICU روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیسے کی طاقت اسے کہیں بھی جانے سے نہیں روک رہی تھی۔ وہ ICU کے دروازے پر پہنچا تھا۔ دلربا کہیں موجود نہیں تھی۔ یقیناً اس کی ماں اس کو اندر لے گئی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کی سپرد کی تھی اور ان لوگوں کو وہیں ٹھہرنے کا بول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی دلاور صاحب اپنی بیٹی سے دھیمی آواز میں نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے گلا کھنکار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، امی پردہ کر لیں، مولانا صاحب اور گواہ آ رہے ہیں اور اس کو بھی کروا دیں۔ وہ اٹک اٹک کر بول کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا دماغ بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہو رہی تھی۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنے بابا کو کال کر کر اطلاع دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ نکاح کر رہا ہے، لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس کو اپنے باپ کی بھی حد سے زیادہ پرواہ تھی۔ وہ اس طرح ان کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس پر وہ انتہا سے زیادہ بے بس تھا۔ دلاور ماموں اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے۔ چند پل بعد وہ گواہ اور مولانا کے ہمراہ ICU وارڈ میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ فوراً ہی تمام تر انتظامات ہو گئے تھے۔ مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پایا تھا۔ جیسے ہی یاور نے قبول ہے بول کر نکاح نامے پر سائن کیا تھا، اس پر ہی دلاور صاحب نے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھا تھا اور ان کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ دلربا کی دل خراش چیخ نے سب کے دل کو ہلا دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اپنے باپ کو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس کا باپ اس کو ہمیشہ کے لیے اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ سکینہ بیگم نے بہت مشکل سے اپنی بھتیجی کو سنبھال رکھا تھا، جبکہ یاور کی آنکھوں سے بھی جھرنا بہنا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے دلاور صاحب کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی تھی، جبکہ یہ منظر دیکھ کر دلربا مزید تکلیف سے رو پڑی تھی اور اسی پل اپنی پھپھو کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ وقت ان سب پر بہت زیادہ مشکل تھا۔ تدفین دلاور صاحب کے گھر سے ہی ادا کی گئی تھی، جبکہ دلربا کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ آخری رسومات یاور نے اپنے ہاتھ سے ہی ادا کی تھیں۔ آخری وقت پر اس کا باپ پہنچ گیا تھا، جو کافی عجلت میں نظر آ رہے تھے۔ اس نے خفا نگاہ اپنے باپ کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے اپنے ماموں کی تدفین کے معاملات طے کرنے لگا تھا۔ ان کے انتقال کو آج ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس کو گاؤں ہر حال میں پہنچنا تھا، کیونکہ کافی معاملات گاؤں میں اس کی غیر موجودگی میں خراب ہو چکے تھے۔ اس کے باپ کا کاروبار تھا، وہ بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ محض سکینہ بیگم ہی دلربا کے پاس اس کے گھر پر موجود تھیں، اس کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھیں اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے سمجھانے والے انداز میں بولی تھیں، دلربا، میں جانتی ہوں تم اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، مگر اب وہ حیات نہیں ہے۔ تمہیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ میری چندہ حوصلہ کرو، اللہ حوصلہ کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ جبکہ وہ تڑپ کر بولی تھی، پھپھو، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے ممی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں اور اب پاپا، میں ان دونوں کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ مجھے تو پاپا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی، میں کس طرح زندگی بسر کروں گی؟
جبکہ اس کی پھپھو نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دلربا دلاور صاحب کے کتنے قریب ہیں۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ وہ مسلسل 2 دن سے دلربا کو سمجھا رہی تھیں کہ تم میرے ساتھ حویلی چلو، تم اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی، مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تھک ہار کر انہوں نے اپنے بیٹے کو فون لگایا تھا۔ یاور اس وقت پنچایت میں بیٹھا لوگوں کے مسائل حل کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا موبائل رنگ ہوا تو اس نے عوام کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور موبائل یس کر کے کان پر لگایا تھا۔ جیسے جیسے وہ سکینہ بیگم کی بات سنتا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر شکنیں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ غصے سے چہرہ تمتما گیا تھا۔ چند پل بعد وہ دھاڑنے والے انداز میں بولا تھا، آپ کی بھتیجی کا دماغ تو میں وہاں آ کر ٹھکانے لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں کس طرح وہ حویلی نہیں آتی ہے۔ فی الحال میں پنچایت میں ہوں، یہاں کے معاملات طے کر کے میں دوپہر تک شہر کے لیے نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے الوداعی کلمات ادا کیے تھے اور موبائل رکھ دیا تھا۔ اس کا دماغ اب گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑتا جا رہا تھا۔ دلاور ماموں نے جو الفاظ آخری وقت میں ادا کیے تھے، ان کی بازگشت ابھی تک اس کے کان میں ہوتی تھی۔ اس نے فوراً ہی پنچایت کا اختتام کیا تھا اور سفید لٹھے کی مانند اکڑا ہوا لباس زیب تن کر کے وہ حویلی سے شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کی زیرک نگاہ راستے پر ہی مرکوز تھی۔ 4 گھنٹے کا سفر اس نے تیز رفتاری سے 2.5 گھنٹے میں طے کر لیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے دلاور صاحب کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ وہ ایک شان سے باہر آیا تھا۔ دلاور صاحب ایک چھوٹے سے محلے میں رہائش پذیر تھے۔ کافی گھرانوں نے جھانک کر اس شاندار مرد کو دیکھا تھا جو سب کو یکسر نظر انداز کیے سیدھا دلاور ماموں کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ سامنے ہی اس کی اماں چارپائی پر پریشان حال بیٹھی ہوئی تھیں۔ اپنے بیٹے کو سامنے دیکھ کر ان کی آنکھیں نمکین پانی سے بھرنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان کے لیے بھی یہ وقت بہت تکلیف دہ تھا۔ دلاور صاحب کے علاوہ بھی ان کا ایک بڑا بھائی تھا، مگر ان کا ماننا تھا کہ دلاور صاحب ہی ان کا میکا ہے۔ آج ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا میکا ختم ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگی زاروں قطار رونے لگی تھیں، جبکہ یاور سے ان کا رونا بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے بولا تھا، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح سے مایوس نہیں ہوتے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اس رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں واپس لینے کا بھی حق رکھتا ہے، اس لیے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صبر کریں، اللہ کو صبر بے انتہا پسند ہے۔ یہ بول کر اس نے پورے گھر میں نگاہیں دوڑائی تھیں اور سوالیہ لہجے میں بولا تھا، دلربا کہاں ہے؟ اس کا انداز سرد تھا، جبکہ اس کی اماں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت سے بولی، یاور وہ بہت تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف میں دیکھ نہیں پاتی، تم سے گزارش ہے میری جان اس کے ساتھ نرمی رکھنا، وہ بہت معصوم ہے، اس نے کبھی بھی سرد لہجے برداشت نہیں کیے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی یاور بزن انداز میں بولا تھا، امی میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ وہ کہاں پر ہے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، شام سے پہلے مجھے واپس گاؤں پہنچنا ہوگا، کل ایک بڑی پنچایت ہے جس کے لیے مجھے ہر حال میں دوسرے گاؤں جانا ہے۔ اس کی اماں نے سامنے والے کمرے میں اشارہ کر دیا تھا اور خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بھتیجی کو ہر حال میں منا ہی لے گا، جبکہ یاور نے سر جھٹکا تھا اور خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ اپنے ماں باپ کی تصویر تھام کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی نگاہ فوٹو فریم پر گئی تھی، اس کی اپنی آنکھیں بھی نمکین پانی سے بھر گئی تھیں۔ دلاور صاحب محض اس کے لیے اس کے ماموں نہیں بلکہ باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور انہوں نے ہمیشہ ایک باپ کا کردار ہی ادا کیا تھا۔ جب جب اس کو باپ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اور اس کے والد صاحب کبیر شاہ نہیں آتے تھے، تب وہ تھک ہار کر دلاور صاحب کو ہی فون کرتا تھا اور وہ فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دلربا کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، مجھے زیادہ ڈرامے پسند نہیں ہیں،
میں بہت صاف کو انسان ہوں، اسی لیے محض ایک بار تمہیں بولوں گا، بار بار اپنی بات کو نہیں دہراؤں گا۔ فوراً جاؤ، کپڑے تبدیل کرو، سامان باندھو، میں امی کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تم مجھے سامان کے ساتھ باہر چاہیے۔ 1 منٹ بھی اوپر نیچے ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم میرے کہنے سے بہت اچھی طرح واقف ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی نرمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لڑکی نرمی سے کسی قیمت پر راضی نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے اپنا حسین انداز ہی اپنایا تھا۔ وہ یہ بول کر ٹھہرا نہیں تھا، جبکہ دلربا ہونک بنی اس کو دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اگر اسے کسی سے خوف آتا تھا تو وہ محض یاور شاہی تھا۔ کہنے کو اس کا باپ یاور پر مر مٹتا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی، اس کے سامنے جانے سے بھی پرہیز کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں اس پر خوف طاری ہو جاتا تھا، اور آج بھی یہی حال تھا۔ 2 دن سے اس کی پھپھو اس کو راضی کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن وہ کسی قیمت پر بھی راضی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ مگر آج محض یاور کا ایک بار ہی کہنا اس کو اپنی جگہ سے کھڑا کرنے پر تیار کر چکا تھا۔ اب تو رشتہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے بابا نے آخری وقت میں اس کو محض ایک بات سمجھائی تھی، کبھی بھی یاور سے بدتمیزی نہیں کرنا، کیونکہ وہ غصے کا بہت تیز ہے، اور نہ ہی کبھی اس کی نافرمانی کرنا۔ اگر تم اس کے ساتھ ٹھیک طرح سے چلو گی، وہ تمہاری عزت کرے گا، تم سے بہت پیار کرے گا۔ وہ اپنے رشتوں پر جان دینے والا انسان ہے، لیکن اگر تم اس کے خلاف جاؤ گی تو اس کو تکلیف پہنچاؤ گی تو وہ تمہیں کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اپنے رشتوں کے لیے بھی ظالم بن جاتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھنا۔ اپنے باپ کی نصیحتیں یاد کر کے وہ فوراً سامان باندھنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ یاور اپنی ماں کو بھی حکم دے چکا تھا کہ آپ بھی اپنا سامان باندھ لیں، اب ہم یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کی ماں نے محض سر اس بات میں ہلا دیا تھا اور دلربا کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ اس کو سامان باندھتا دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی، اور جو بھی سامان ان کا وہاں موجود تھا وہ بھی اپنے آپ میں ہی مگن سامان سمیٹنا شروع کر چکی تھی۔ دلربا نے ایک نگاہ اپنی پھپھو پر ڈالی تھی۔ وہ ان سے شکایت کرنا چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے، محض اس کو حکم دینا ہی آتا ہے، لیکن ابھی فی الحال اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ بے وجہ وقت ضائع کرتی۔ جلدی جلدی سامان باندھ کر وہ کمرے سے باہر آ گئی تھی، جبکہ وہ برآمدے میں ہی بیٹھا اپنا موبائل چلانے میں مصروف تھا۔ اس کو سامان کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، مگر فوراً ہی اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ اس کا سامان تھامتے ہوئے وہ ایک بار پھر سرد لہجے میں بولا تھا، ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو دلربا، تمہارا دکھ اپنی جگہ، مگر میں اپنی ماں کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نافرمانی نہیں برداشت کروں گا۔ اگر آج کے بعد تم نے کبھی بھی میری ماں کی بات کو ٹالنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ دلربا نے نم آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ اس کو بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ وہ کتنے بڑے دکھ میں مبتلا ہے۔ نہ اس نے تسلی کے 2 بول اس سے بولے تھے اور نہ ہی اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو قابو کر کے اس کے پیچھے بڑھ چکی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا کہ وہ اس سے امید ہی کیوں رکھ رہی ہے، وہ ایک مختلف انسان ہے۔ اس کے نزدیک رشتے بہت مخصوص اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک دلاور صاحب اس کے لیے بہت معنی رکھتے تھے، اور دوسری اس کی ماں۔ علاوہ آج تک اس نے کبھی کسی کو اہمیت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ لوگ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئے تھے، جبکہ یاور نے ابھی تک کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھپھو پھر بھی اس سے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہی تھی، جس کا جواب وہ محض ہوں ہاں میں ہی دے رہی تھی، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر یاور موجود تھا اور اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پا رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ ان کا استقبال ملازموں نے ہی کیا تھا۔ پھپھو پہلے ہی تمام ملازموں کو آگاہ کر چکی تھی کہ اس خاندان کی بہو ہمارے ساتھ آئے گی، اس کا استقبال اچھے سے ہونا چاہیے، مگر اسے بالکل بھی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا باپ چند دن پہلے ہی تو اسے چھوڑ کر گیا تھا۔
بھلا وہ ان رنگینیوں میں کیسے گم ہو جاتی؟ گھر میں داخل ہوتے ہی یاور نے حکم سنا دیا تھا کہ دلربا اس کے کمرے میں ہی رہے گی، جبکہ اس کا سانس کہیں سینے میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ ابھی وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یاور کے کمرے میں نہیں رہ سکتی، مگر وہ یاور کے سامنے ایک الفاظ ادا نہیں کر پائی تھی۔ ملازمہ کے ہمراہ اسے یاور کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، جبکہ وہ مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے وہ رات مردان خانے میں ہی گزاری تھی۔ چاہتا تو وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکتا تھا، اتنی لمبی ڈرائیو کی تھی، مگر اس نے فی الحال ایسا نہیں کیا تھا۔ اس میں بھی انسانیت باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دلربا اس سے حد سے زیادہ خوفزدہ ہے، اسی لیے وہ اس کو وقت دینا چاہتا تھا، مگر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ وقت دینا اس کے لیے کتنا مشکل ثابت ہونے والا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے نکاح کو تقریباً آج پورے 15 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ زیادہ تر یاور مردان خانے میں ہی رہتا تھا اور دلربا یاور کے کمرے میں یا پھر سکینہ بیگم کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ وہ خالہ کے پاس بیٹھی اپنے بابا کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر کے مسکرا رہی تھی، جب اچانک یاور اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ جو ان کے پاس بیٹھی تھی یکدم گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ یاور اس کو یکسر نظر انداز کیے اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے اس نے اپنی ماں سے اپنے لاڈ نہیں اٹھوائے تھے۔ کہنے کو وہ ایک بڑا سردار تھا، کئی گاؤں اس کے آگے جھکتے تھے، لیکن جب بات اس کی آتی تھی تو وہ اپنی ماں کے سامنے بالکل چھوٹا بچہ بن جاتا تھا۔ اس کو نظر انداز کیے جانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور کئی دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی ماں اس کو اہمیت دینے کے بجائے اس کی بیوی یعنی دلربا کو اہمیت دے رہی تھی۔ وہ ان کے سرہانے پر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کمرے سے چلی جائے یا پھر یہیں پر موجود رہے۔ وہ بھی قدم آگے بڑھاتی، اس سے پہلے ہی اچانک یاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ وہ خوف سے لرزنے لگی تھی، جب اچانک یاور نے اسے کھینچ کر اپنے پاس ہی بٹھایا تھا اور اس کو سر دبانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی ماں دھیما مسکرائی تھی۔ وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی تھی۔ جب سکینہ بیگم ان دونوں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، چند پل گزر جانے کے بعد اچانک ہی یاور بولا تھا، امی، میرے چند دوست شہر سے آ رہے ہیں، انہیں معلوم ہوا ہے اس کے نکاح کا، یقیناً مبارکباد دینا چاہتے ہیں۔ آپ لذیذ پکوان تیار کروا دیجیے گا، مجھے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح وہ سرد انداز میں بولا تھا، جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ دلربا اس کو یک ٹوک دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پرکشش مرد تھا۔ زندگی میں اگر کوئی شخص اس کو اچھا لگا تھا تو وہ یاور شاہی تھا، لیکن اگر وہ زندگی میں کسی سے حد سے زیادہ خوفزدہ رہتی تھی تو وہ بھی یاور ہی تھا۔ کافی دیر تک وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر اپنی بیوی سے اپنا سر دبواتا رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جب تک وہ اس کے قریب رہی تھی اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکتا رہا تھا۔ چہرے پر ایک البابی چمک سی آئی تھی جو سکینہ بیگم نے بخوبی محسوس کی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دلربا کو کس طرح اس کے باپ کے دکھ سے نکالنا ہے۔ وہ محض 16 سال کی تھی۔ اگر ابھی وہ ان تمام باتوں کو سوچتی رہتی تو جلد جینا چھوڑ دیتی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی اکلوتی بھتیجی اس اذیت میں مبتلا رہے۔ اسی لیے انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے بات کریں گی اور اس کو بولیں گی کہ وہ دلربا کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور اسے اپنی بیوی کا درجہ دے، کیونکہ دلربا کے علاوہ وہ کسی کو بھی یاور کی دلہن بنانے کے حق میں نہیں تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ معمول کے مطابق وہ دن بیت گیا تھا اور اگلے دن ہی لذیذ پکوان تیار کیے جانے شروع ہو چکے تھے۔ سکینہ بیگم نے یہ کام دلربا کے ذمے ہی لگا دیا تھا۔ وہ کہنے کو محض 16 سال کی تھی، لیکن پورا گھر سنبھالنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی کفالت اپنے ہاتھوں سے ہی کی تھی۔
گھر کا ہر کام وہ بخوبی جانتی تھی۔ وہ ملازموں کے ساتھ لگی یاور کے آنے والے مہمانوں کا کھانا تیار کر رہی تھی جب اچانک عجلت میں یاور گھر میں داخل ہوا تھا۔ یقیناً وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ پکوان تیار کیے جا رہے ہیں یا پھر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وہ جیسے ہی کچن والے حدود میں داخل ہوا تو لذیذ پکوان کی خوشبو اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کو معلوم تھا اندر اس کی ماں موجود ہوگی، اس کے لیے کھانا تیار کر رہی ہوگی۔ وہ فوراً ہی کچن کے پاس آیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو سینے سے لگا کر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ چولہے کے پاس کھڑی دلربا پر پڑی، وہ چند ثانیے کے لیے بالکل بت کی مانند ٹھہر گیا تھا۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی اس قدر سلیقہ شعار بھی ہوگی۔ وہ سر پر دوپٹہ پہنے ملازموں کو ساتھ ساتھ ہدایت بھی کرتی جا رہی تھی اور فوراً ہی کمر پر ہاتھ ٹکائے خالص خواتین کی طرح کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دھیما مسکرایا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک ملازمہ کی نگاہ سردار یاور شاہ پر گئی تھی اور وہ فوراً ہی سر جھکا کر سلام سردار بول گئی تھی، جبکہ دلربا کو اپنا وجود مجسمے کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سانس لینا تک بھول گئی تھی، جبکہ یاور نے اشارے سے تمام ملازموں کو باہر جانے کا بولا تھا اور خود قدم بہ قدم چلتا ہوا دلربا کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے مخصوص کلون کی خوشبو اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ گیا تھا اور وہ سانس روک کر کھڑی ہوئی تھی۔ یاور نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ شکریہ، کھانے کی خوشبو بہت اچھی ہے، بس ٹیسٹ بھی اچھا ہی رکھنا، میری عزت کا سوال ہے۔ یہ بول کر اس نے پاس رکھے پانی کا گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا تھا اور مسکراتے ہوئے کچن سے باہر آ گیا تھا۔ اس کو معلوم تھا اگر وہ مزید وہاں ٹھہرا تو اس کی چھوٹی سی بیوی سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکان رقص کر رہی تھی۔ وہ سردار یاور شاہ تھا، جس کو مسکراتا دیکھنے کی چاہ ہر شخص رکھتا تھا، لیکن وہ بہت مخصوص لوگوں کے لیے مسکرایا کرتا تھا اور شاید اب ان مخصوص لوگوں میں اس کی 16 سال کی بیوی کا بھی شمار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ملازم کے ذریعے اس تک اطلاع پہنچا دی گئی تھی کہ شہر سے اس کے دوست پہنچ گئے ہیں، جبکہ وہ اپنے تمام کام مسترد کیے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے مردان خانے کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جس کو محض 16 سال کی لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ اب جوان ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش رکھنے لگی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے اپنے تمام دوستوں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ سب اس کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ظاہر کر رہے تھے۔ یہ تمام دوست اس کے یونیورسٹی کے فیلوز تھے۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد اس نے اپنی دوستی قائم رکھی تھی۔ اس کا ماننا تھا کام ایک طرف اور دوست ایک طرف۔ وہ بھی کام اور دوست کو ایک ساتھ نہیں لے کر چلتا تھا۔ یہ عادت اس کی سب کو ہی پسند تھی۔ ابھی وہ ان سب سے بات چیت ہی کر رہا تھا کہ جب مردان خانے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کیونکہ کوئی بھی مرد اگر مردان خانے کی طرف آتا تھا تو باقاعدہ سردار بول کر اندر آنے کی اجازت لیتا تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کا ایک دوست شوخ لہجے میں بولا تھا، ارے آ جاؤ، ہمیں پتہ ہے ہماری خاطر تواضع کی جائے گی۔ اس کی بات پر سب دوستوں نے کہکا لگایا تھا، جبکہ یاور بے چین نگاہوں سے دروازے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ یکدم مردان خانے کا دوسرا دروازہ بھی کھلا تھا اور اندر آنے والی شخصیت کو دیکھ کر یاور خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی دلربا چائے کی ٹرے تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سب کو سلام کیا تھا، جبکہ وہاں موجود اس کے تمام دوستوں کی نگاہیں اس کی بیوی کے حسن پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ کہنے کو وہ محض 16 سال کی تھی، لیکن قدرت نے اسے بہت فرصت سے بنایا تھا۔ اس کا خون ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے جم گیا ہو۔ دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے آگے چائے سرو کرتی۔ اس سے پہلے ہی یاور خود سے بھرے انداز میں بولا تھا،
دلربا اندر جاؤ، کس کی اجازت سے تم مردان خانے میں آئی ہو؟ جبکہ وہ کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا یہاں آنا یاور کو برا لگے گا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اس کا رد عمل دیکھ کر وہ فوراً ہی ٹیبل پر چائے رکھ کر نکل گئی تھی، جبکہ یاور کا خون کھول اٹھا تھا۔ اپنے دوستوں کی نگاہیں اپنی بیوی کے حسن پر مرکوز دیکھ کر اس کی جان جل رہی تھی۔ اس کا ایک دوست فوراً ہی مزاحیہ انداز میں بولا تھا، یہ کون تھی؟ اگر ماسی ہے تو یار نمبر تو دے۔ میں وہ مزید کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی یاور غصے سے دھاڑا تھا۔ سرفراز زبان سنبھال کر بات کرو، بھابھی ہے تمہاری۔ جبکہ اس کے تمام دوستوں کو صاف سونگ گیا تھا۔ کسی نے بھی تصور نہیں کیا تھا کہ جس لڑکی کو وہ لوگ گھور رہے تھے وہ یاور شاہ کی بیوی ہوگی۔ اس سے زیادہ کسی کو منہ نہیں لگایا تھا، محض چائے پر ہی یہ سب کو ٹرخا دیا تھا۔ حالانکہ وہ لوگ آج کی رات یہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر کے آئے تھے، لیکن یاور نے صاف گوئی سے ان لوگوں کو جانے کے لیے بول دیا تھا۔ اس نے محض ایک بہانہ کیا تھا کہ اسے ایک پنچایت کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جانا ہے، جبکہ اس کے تمام دوست اس کو خواب بنے دیکھتے رہ گئے تھے۔ وہ لوگ 4 گھنٹے کا سفر کر کے اسے محض مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے، اور وہ کس طرح سے ان لوگوں کو ذلیل کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر زنان خانے کی طرف آ گیا تھا، جبکہ اس کا تمام دوست مایوس ہو کر لوٹ گئے تھے۔ ان سب کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لیکن اب یاور شاہ سے کون اس غلطی کا اعتراف بھی کرتا۔ وہ زنان خانے میں داخل ہوتے ہی غصے سے دھاڑا تھا، امی جان دلربا کہاں ہے؟ جبکہ وہ سکینہ بیگم کے کمرے میں ان کے پاس بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی، اور اب مزید ان سے چپک گئی تھی۔ اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی تھی، پھپھو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ غصہ کر جائیں گے۔ مجھے ملازمہ نے کہا تھا کہ آپ یاور شاہ کے دوستوں کو چائے سرو کر دیں۔ میں تو اس کو منع ہی کر رہی تھی، لیکن اس نے ہی زور دیا تھا کہ تم یاور شاہ کے دوستوں کو چائے سرو کر دو، سائیں خوش ہو جائیں گے۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ سائیں اس قدر غصے میں آ جائیں گے۔ پھپھو جان میں معافی چاہتی ہوں، میں اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، مجھے ایک بار بس ان سے بچا لیں۔ اس کی کپ کپاتی آواز سن کر سکینہ بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور غصے سے بولی تھی، تمہارے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ مردان خانے کا مطلب جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ مردوں والی جگہ، جہاں پر کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر تم کیوں گئی تھی؟ ان کے غصے سے لبریز آواز سن کر وہ مزید خوف سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کو اپنی شامت آتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی یاور ایک بار پھر چلایا تھا، جبکہ سکینہ بیگم اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جاؤ اور اس کی بات سنو۔ میرے پہلو میں چھپنے کی تمہیں قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور اس ملازمہ کو تو میں دیکھتی ہوں۔ کس کی اجازت سے اس نے اتنی گھٹیا سازش رچنے کی کوشش کی ہے؟ جبکہ وہ ان سے چپکتے ہوئے بولی تھی، پھپھو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سائیں جی مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب دوبارہ ایسی کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں پتا یہاں کے نظام کے بارے میں، ایک بار بس معافی دے دیں۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی دھڑ کر کے یاور نے دروازہ کھولا تھا، اور کسی کو بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر دلربا کا بازو اپنی سخت گرفت میں تھام کر وہ گھسیٹنے والے انداز میں اس کو سیدھا اپنے کمرے میں لے کر گیا تھا، جبکہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں، اور وہ اس کو رکنے کا بول پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ وہ کمرے میں لاتے ہی اسے دیوار سے پن کر چکا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ کچھ کہتا، اس سے پہلے ہی وہ آنکھیں میچ کر بولی، یاور سائیں مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عورتوں کا مردان خانے میں آنا منع ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی یاور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا، اور اس کے منہ پر دھاڑتے ہوئے بولا تھا، کیوں تم چھوٹی بچی ہو جو تمہیں نہیں معلوم کہ عورتوں کا مردان خانے میں آنا منع ہوتا ہے؟ سردار یاور شاہ کی بیوی ہو کر تم اس طرح کی غلطی کر بھی کیسے سکتی ہو؟ جبکہ وہ ہولے ہولے لرزنا شروع ہو گئی تھی۔
وہ ایک بار پھر اس کا بازو سختی سے تھام کر بولا تھا، تم میرے دوستوں کے سامنے کیوں آئیں؟ جبکہ وہ اس کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایک ملازمہ کے کہنے پر اس کے پاس آئی تھی، لیکن وہ اس کے غصے سے بے انتہا خوفزدہ ہو گئی تھی، اسی لیے ایک الفاظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈر کے مارے اس کا سفید رنگ لال سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے کو محض 16 سال کی تھی، مگر آج تک اس نے کبھی بھی ایسا سلوک برداشت نہیں کیا تھا۔ اچانک ہی یاور نے اسے اپنے قریب کیا تھا اور اس کے کان میں غراتے ہوئے بولا تھا، میں تمہیں محض ایک چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا، لیکن آج اپنے دوستوں کی نگاہیں تمہارے حسن پر ٹھہرتے ہی میں جان چکا ہوں کہ تم ایک بالغ لڑکی ہو، اور اب تمہیں میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تم نے آج وہ کیا ہے جس کے لیے میرے پاس معافی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی یاور نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا اور سیدھا بستر پر لے گیا تھا، جبکہ وہ ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کرنے لگی تھی، مگر اس پر وہ کسی کی نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ اس پر حاوی ہوتا اس سے پہلے ہی دلربا تڑپ کر بولی تھی، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، میں بے قصور ہوں، میں جان کر وہاں نہیں آئی تھی، مجھے اس ملازمہ نے بھیجا تھا جو اس کی لبوں پر جھکنے ہی والا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے ٹھہر گیا تھا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، کون ملازمہ؟ نہ جانے کیوں اس کو خطرے کی علامت ارد گرد منڈاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے غصے سے اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کا جواب دینے سے پہلے ہی وہیں بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ یاور کی جان پر بن آئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ وہ ڈر کر آنکھیں ہی نہیں کھول پائی تھی۔ یاور فوراً ہی اپنی ماں کو اطلاع دے کر باہر آ گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوڑے کی رفتار کی مانند کام کر رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے کیس میں الجھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے دوسرے گاؤں کا سردار اس کے پیچھے کئی جاسوس بھی لگا رہا تھا تاکہ یاور خان کی بدنامی ہو، جس کے بعد وہ سردار کی پگڑی نہ پہن پائے۔ اور ایسی ہی بات اس کی بیوی کے منہ سے سن کر وہ یکدم چوکنا ہو گیا تھا۔ چند پل بعد اس کی ماں سے اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، دلربا مجھے محض اتنا بتاؤ کہ تمہیں یہ کام کرنے کے لیے کس ملازمہ نے کہا تھا؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، نہ ہی تم پر جبر کروں گا، جو تم چاہو گی تمہارے ساتھ وہی ہوگا۔ جبکہ دلربا سہمی ہوئی آواز میں بولی تھی، وہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی پینو خالہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم سائیں کے دوستوں کو چائے سرو کرنے کے لیے مردان خانے چلی جاؤ۔ اس حرکت کے بعد تم پر مائل ہو جائیں گے اور تم سے خوش رہیں گے، تمہیں بیوی کا درجہ بھی دیں گے اور تم سے محبت بھی کرنے لگیں گے۔ میں یہی سمجھی تھی کہ آپ مجھ سے خوش ہوں گے، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ آپ تو… وہ یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ پھپھو نے فوراً اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا اور یاور کی طرف دیکھنے لگی تھی، جبکہ یاور کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ فوراً اس ملازمہ کو اپنے سامنے بلا چکا تھا۔ سوالات کرنے پر وہ صاف مکر گئی تھی کہ ایسا اس نے دلربا کو بولا ہی نہیں ہے، مگر یاور اور سکینہ بیگم اس بات سے بخوبی واقف تھیں کہ دلربا نہ کبھی جھوٹ بولتی ہے اور نہ ہی اپنی غلطی کسی اور پر تھوپتی ہے۔ انہوں نے فوراً ہی سکینہ بیگم کو اشارہ کیا تھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ جب سکینہ بیگم نے پینو کے منہ پر رسید کیا تھا تو وہ فوراً ہی تمام سچ اگل چکی تھی کہ ہاں، اسے دوسرے گاؤں کے سردار نے ہی یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور جب میں نے ان کو یہ اطلاع دی کہ آپ نے شادی کر لی ہے تو انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے میں دلربا کی عزت خراب کروا دوں اور آپ کی نظروں میں سے گرا دوں، اور پورے گاؤں میں پھر آپ کے نام پر تھو تھو ہو کہ شہر سے لائی ہوئی لڑکی نے سردار کی عزت کو برباد کر دیا ہے۔ حالانکہ گاؤں میں کئی لڑکیاں موجود تھیں، مگر سردار نے اونچی ذات کی وجہ سے شہر کی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ جبکہ یاور خان کا دماغ گھوم گیا تھا، انہوں نے فوراً ہی پنچایت بٹھائی تھی۔ تمام ثبوتوں کو رکھتے ہوئے سردار کی پگڑی سر سے اتروائی گئی تھی اور اس عورت کو بھی سزا کے طور پر گاؤں بدر کر دیا گیا تھا، جبکہ دلربا بری طرح سے سہمی ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یاور اس کو معاف نہیں کرے گا،
مگر اس کے اس قدم نے یاور کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا، اسی لیے وہ تمام باتوں کو نظر انداز کر کے دلربا کو معاف کر چکا تھا۔ اس کی ماں نے اگلے دن ہی اس سے دلربا کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا کہ جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جاتی تب تک وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے، ان سب چیزوں کو برداشت نہیں کر پائے گی، جبکہ اس کی ماں بھی اس حق میں تھی، لیکن انہوں نے سخت تاکید کی تھی کہ تم دلربا کے ساتھ وقت گزارا کرو تاکہ وہ تمہاری طرف مائل ہو۔ اپنے دکھ سے نکل کر زندگی کی طرف لوٹے، اور اس حادثے کے بعد تو نہ جانے کیوں یاور دلربا کے بارے میں خوب سوچنے لگا تھا۔ تقریباً 2 سال بعد اس نے دھوم دھام سے رخصتی کروائی تھی، حالانکہ وہ یاور کے کمرے میں ہی رہتی تھی اور وہ مردان خانے یا پھر گیسٹ روم میں، مگر اس کے باوجود اس نے 2 سالوں میں اپنے نفس پر قابو رکھا تھا اور اپنی بیوی کی زندگی کو بالکل بھی تباہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی معصومیت کو برقرار رکھا تھا۔ اور بے شک جو مرد اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی تحفے سے نوازتے ہیں۔ یاور کو بھی اپنی بیوی کی صورت میں ایک قیمتی تحفہ عطا کر دیا گیا تھا، اور وہ خوشحال زندگی اپنی بیوی کے ساتھ بسر کرنے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔